جناب اسپیکر، یہاں پہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی کارروائی کا آغاز یا ہم کرتے تو تلاوت قرآن شریف، نعت شریف، حدیث شریف، قومی ترانہ اور اس کے فوراً بعد بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوا اور میں نے آپ سے چیئر سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے اسی رولز آف بزنس میں آپ کے پاس وہ رول موجود ہے کہ آپ کوشچن آور سسپینڈ کر کے ہم لوگ سیدھا جاتے بلوچستان میں جو کل ایک سانحہ ہوا ہے، یہ ڈان اخبار میں ہیڈ لائنز ہیں، باقی ساری اخبار میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بی ایل اے نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو، ان کی فیملیز کو یرغمال بنایا، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، بی ایل اے کے ایکشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پر سب سے بڑی چیز جناب چیئرمین، ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ایک بار ہم لوگ یہ کویشچن آور ایک دن نہ کرتے، وہ تو آپ کا انسٹارٹ کویشچنز آ گئے، یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں، تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی زمین آسمان اوپر نیچے نہ ہوتا۔ پر یہاں پہ جناب چیئرمین، کیا سینس آف دا ہاؤس، یہ جو فارم 47 کی انسٹالڈ ریجیم ہے، اس کا سینس یہ ہے کہ بلوچستان بزنس ایز یوزول ہے؟ وہاں پہ جو ہمارے ساتھی یا شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو آگ لگی ہے، تو کیونکہ وہ آنکھ سے اوجھل ہے، نظر سے اوجھل ہے تو خیر ہے؟ جناب اسپیکر، میرا گلہ بحیثیت ممبر قومی اسمبلی این اے 18 اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن چیئر سے ہے، آپ سے ہے۔ آپ کوئی نئے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، آپ بار ہاؤس میں آتے رہے ہیں، آپ ایک چھوٹے صوبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو امیجیٹلی جناب چیئرمین امیجیٹلی آپ کو کارروائی سسپینڈ کرنی چاہیے تھی، اور جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ میں بات کروں گا کہ آصف علی زردانی نے آ کے ایڈریس کیا ہاؤس کو پرسوں، یہاں پہ جناب چیئرمین جو آپ کے اہم ایشوز ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے ایک ڈکلیریشن میں کروں گا کہ یہ انسیڈنٹ، یہ سانحہ بولان ایکسپریس کا، یہ گروس انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، پر جو ایوریج فگر ہے جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ حالات ہے کہ گورنمنٹ کے ایم این ایز، یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اپنی گپے لگا رہے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے، یہ ہاؤس میں یہ حالات ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس جی، بڑی اہم بات کر رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن، آپ ان کی بات سن لیں۔ یا ان کو سر، ان کا یہی حال ہے، بلوچستان میں یا آگ لگی ہوئی ہے تو پھر یہی حال ہے ان کی سیریسنس کا، یہی ہم لوگ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، ہم لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ 80 دہشت گرد اکٹھے ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے کیسے ہیں؟ کوئی رات کے اندھیرے میں تو نہیں ہو رہے ہیں، دن دہاڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، ریلوے لائن ہے، کوئی پہاڑ، کوئی غار میں تو نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو اکٹھا ہونے کس نے دیا؟ یہاں پہ جناب چیئرمین، پاکستان میں اور بلوچستان میں
باقی جگہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو چاہے وہ سندھ پولیس ہو, چاہے وہ بلوچستان پولیس ہو, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو, ڈنڈے اٹھائے ہوئے, رائٹ گیئر ٹیئر گیس شیل لیے ہوئے, سیدھا آ کے ڈز مارتے ہیں, ہتھکڑیاں لگا کے, ساتھ انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, آجوج ماجوج اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہاں پہ جناب چیئرمین میں فیکچول آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں. 12 نومبر 2024 کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب, یہاں پہ میرے بھائی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے آنریبل ممبر ہیں, فارمر سپیکر اور ایم این اے اسد کیسر صاحب, ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد خان بچر صاحب, اور میں خود بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ہمیں اڈیالہ جیل کے سامنے 5 لوگوں کو اریسٹ کر دیا گیا کہ جس سیکشن 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, 5 لوگوں کو, اور وہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں پہ ہے؟ گروس کرمنل نیگلیجنس, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ یہ لاپرواہی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے, خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ مسلح افواج کے سپاہی, مسلح افواج کے افسران, آپ کے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران, خون کس کے ہاتھ پہ؟ ان دہشت گردوں کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کے خلاف انہوں نے, پاکستان کے خلاف انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں. ہمارے مسلح افواج کے بہادر ہمارے جو جوان ہیں اور افسران ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے, یہاں پہ جناب چیئرمین ایک ریاست, اور ریاست کی ڈیفینیشن پہ بھی میں آتا ہوں, اس کی جغرافیائی سرحدیں, اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ آپ کے 3 ضروری ویریبل ہوتے ہیں. آپ کے جناب چیئرمین سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیشنل کوہیژن, قومی ہم آہنگی, اس کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط معیشت, اس کے ساتھ ایک کریڈیبل ڈیفنس. ایک ایک کر کے آج میں آپ کو یہاں پہ پروف کروں گا جناب چیئرمین, ایک ایک کر کے, کہ اس انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم نے خدا نہ خواستہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہلا کے رکھ دی ہے اپنی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے. یہاں پہ جناب چیئرمین یہ ہائیبریڈ رجیم اور ان کے بیکرز, پپٹس اور پپٹ ماسٹرز کو نہیں پتا کہ ملک کتنے سنگین حالات سے دوچار ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین ہاؤس جس وقت کل اسمبل ہوا اور آپ کی کرسی پہ یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھے تھے, آصف علی زرداری بیٹھے تھے, ساتھ آپ کے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بیٹھے تھے, یہیں پہ میں نے اٹھ کے بات کی. اور اس سے پہلے 1 سال پہلے بھی میں نے اور بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے اور یہ سٹرکچر جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اور انلیگل ہے. اس وقت جناب چیئرمین آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پارلیمنٹ جب انکمپلیٹ ہے, ریزرو سیٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو, آج تک پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئی. وجہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا جناب چیئرمین ہاؤس کا میں نے کہا پارلیمان میں 2 مجلس شورا میں 2 ہاؤسز آتی ہیں. آپ کی جناب چیئرمین نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے اور سینٹ آف پاکستان ہے, دونوں انکمپلیٹ ہیں. اس کے اوپر قانون
قانون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیاد یا آپ کی غلط ہے، اس کے اوپر آپ جو سپر سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو جو سٹرکچر بنا ہے اس فارم 47 گورنمنٹ کا وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. جناب چیئرمین، یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے، یہاں پہ کاش سردار ریاض صادق صاحب بیٹھے ہوتے. میں منہ پہ بات کرنے والا شخص ہوں، میں ان کو کہتا، آغاز ادھر سے کہتا کہ جو سپیکر کی کرسی ہے یہ اس وقت غیر قانونی، جو سینٹ چیئرمین کی کرسی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ غیر قانونی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں، شہباز شریف غیر قانونی غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں. یہ تو سٹرکچر ہی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے وہ ہی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ بیٹھی ہے. جو ان کے ڈیسیژنز ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ہاں قبضہ آپ کر لیں، کسی کا قبضہ کر لیں اور بس چلائیں زور زبردستی سے، وہی ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس کے پھر آپ انجام بھی دیکھ لیں. یہاں پہ جناب چیئرمین آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آئین میں آرٹیکل 41 دیکھ لیں اور میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا. آرٹیکل 41 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پیج 21 ہے اس بک کا. دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ آف پاکستان who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی میں آتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک اور آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اچھا ہوتا ہے کہ انسان کی میموری ریفریش ہوتی جاتی ہے ساتھ و ساتھ. آرٹیکل 7 بھی پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن کا، ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ. ریاست کیا چیز ہے؟ بڑی باتیں سنتی ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ، ریاست مخالف، ریاست یہ، ذرا وہ بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے. In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, Majlis Shura, Parliament, Qawmi Assembly, Senate, a provincial government, Subai Assembly, Subai Hukumat, a provincial assembly, Subai Assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. آپ کے حلقے کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا میونسپل کاؤنسل جناب چیئرمین ریاست ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے. پر رینجرز، سندھ پولیس، مسلح فوج، فائر بریگیڈ ریاست نہیں ہے، ریاست کے اوزار ہیں. یہ ذہن میں رکھیں.